सांघड़ की मिलके। राइटर जिनजाद किस्त 1। वडेरे फर्जंद खोड़ू के दोनों गिरगों के हाथों में लाठियां थीं और उन्होंने गर्म जमीन पर चित लेटी लड़की के दोनों बाजों पर अपने पांव रखे हुए थे। तभी दूर खड़े फर्जंद खोड़ू ने इन दोनों से चलाकर पूछा, इस कमबख्त ने इकरार किया नहीं? ये सुनकर लाठी बरदार बोला, ना साईं ना। हुक नंबर डीचूर है, ना मनी। फर्जंद खोड़ू जरा करीब आया और लड़की का जायजा लेने लगा। लड़की का रंग गोरा और उम्र 15-16 साल थी। इसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे जिन्हें कई जगहों से रफू किया गया था। बाल लंबे और चेहरे पे आए हुए थे, इसीलिए वडेरे को इसका चारा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वडेरे ने दोनों गिरगों को इशारा किया तो उन्होंने लड़की के बाजुओं पर से अपने पीर उठा लिए। लड़की तड़प कर उठ बैठी और रोते हुए अपने बाजुओं को पीछे मोड़कर कमर को ऐसे छुआ जैसे झुलसती हुई पीठ को सहलाने की कोशिश कर रही हो। इसी दौरान इसके चेहरे से यकलख्त बाल हिट गए। जहां इसकी पीठ को तपती जमीन से छुटकारा मिला था, अब वहीं इसका चारा वडेरे फर्जंद की आंखों में आ जाने से इसकी मुसीबत में मजीद इजाफा हो गया। इसकी फराख पेशानी पर छोटी सी बिंदिया सज्जी हुई थी और गिले में एक धागा भी था। धागे पर नजर पड़ते ही वडेरे की नजरें इसकी भरी भरी छातियों तक पहुंची और वहीं टुक गई। वडेरा चंद सानियों तक इसकी छातियों को बड़ी गौर से तूता रहा और फिर अचानक आगे बढ़कर वडेरे ने इसे बालों से पकड़ा और बोला, क्या ना है तेरा छे विक्री? लड़की ने तकलीफ से वडेरे की तरफ देखा और आंखों से बहते आंसुओं से रूंधी आवाज में बोली, साईं शकूमल ही। ये सुनकर वडेरे ने इसे बालों से पकड़कर आगे घसीटा और नहर के किनारे लापट खा। इस खैंचातानी के दौरान लड़की ने किसी किस्म की कोई मुजाहमत न की। वडेरा बोला, क्यों की तूने चोरी? लड़की दोनों हाथ जोड़कर बोली, साईं मैंने चोरी नहीं की। रोटी का एक टकरा जमीन पर गिरा था, वो मैंने उठा लिया और अपने भूखे भाई को दे दिया। इतना कहते ही वडेरे का जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा तो इसका होंठ फट गया। थप्पड़ लगते ही इसने लबों से रस्ते लहू को पोंछे बगैर अपना चकराता सर ऊपर उठाया और गहरी नजरों से वडेरे को तकने लगी। हरामजादी तेरी ये जरत! वडेरे ने दांतों को पीसते हुए इसे बालों से पकड़ा और घसीट कर नहर के अंदर ही फेंक दिया। लड़की पानी में गिरी और उसने हाथ पीर मार कर खड़ी होने की कोशिश की, लेकिन वडेरे ने एक बार फिर उसके बाल पकड़कर इसे अपनी तरफ घसीटा और दोबारा धक्का दे दिया। लड़की के गीले कपड़ों और कीचड़ के छींटों से वडेरे का उजला जोड़ा भी कीचड़ ज़दा हो चुका था। इसने एक बार फिर लड़की को बालों से पकड़ा और डुबकी लगवाकर बाहर खींच लिया। बाहर आते ही लड़की पूरा मुंह खोलकर किसी मछली की तरह सांस लेने लगी। वडेरे ने इसे खींचा और फिर नहर के किनारे घास पर मुंह के बिल ला फेंका। लड़की गिरी और फुट से उठकर सीधी हो गई। तभी अचानक वडेरे ने इसकी कमीज के ग्रेबान को दोनों कंधों के बीच से पकड़ कर ऐसा जोरदार झटका दिया कि इसकी कमीज चरर की आवाज से फट गई और उसके साथ ही लड़की के कोहर ढाते नौखेज पिस्तान सबके सामने उबल पड़े। जैसे ही उनकी नज़र लड़की के कमसिन पस्तानों पर पड़ी, वहां मौजूद दोनों गुर्गे और वडेरा फर्जंद हिज्जानी अंदाज में मुश्तइल हो गए। उन्हें अपनी जानिब घूरता देखकर लड़की ने अपने नंगे बदन को बाजुओं से छुपाने की कोशिश की तो तभी वडेरे ने इसकी छाती पे पीर रखकर पीछे को धकेल दिया। वो फिर से कमर के बिल झुकती जेगत जमीन पर जा गिरी। वडेरे ने अपनी अजरक कंधे से उतारी और घास पर फेंक दी। फिर उसके ऊपर झुकते हुए हाथ इसकी टांगें की तरफ बढ़ाकर शलवार का इजार बंद नोच डाला और झटके से शलवार घुटनों तक सिरका दी। लड़की ने अपने थर थर कांपते हाथों को तेजी से हरकत दी और एक बाजू से अपना सीना जबकि दूसरे हाथ से टांगों के बीच का खम छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। वडेरा फर्जंद सीधा हुआ और फिर अचानक अपना नाला खोलाने लगा। लड़की ने अपने नंगे होने पे इतनी शर्मिंदगी और खौफ महसूस नहीं किया था, मगर वडेरे की ये हरकत देखकर तो वो शर्म से पानी पानी हो गई और उसके होश ही उड़ गए। वो कमसिन जरूर थी, मगर इसे इतनी खबर तो थी कि वडेरा अब इसकी इज्जत पामाल करके ही दम लेगा। खौफ के मारे इसकी आवाज हल्क में फंस कर रह गई और वो फटी फटी आंखों से अपनी उतरी शलवार को घूरे जा रही थी। वडेरे फर्जंद ने इसके जुर्म की सजा के तौर पर इसे मारने पीटे की बजाय इसकी इज्जत तार तार कर देना बेहतर समझा था। इसी सोच के जेर असर वो इस कमसुन दोशीजा पर चढ़ दौड़ा। जैसे ही वडेरे ने सर आम शकू मलही की इज्जत पर हाथ डाला, इसके गुर्गे दूसरी तरफ मुंह मोड़े ऐसे खड़े हो गए जैसे उन्हें मालूम ही ना हो कि वहां हो किया रहा है।
بستی کے وہ تمام کمسن بچے اور بچیاں جو اس وقت وہاں موجود تھے دیدے پھاڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اس مجمع میں اکثریت کو تو ٹھیک سے یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ آخر وڈیرا شکو کے ساتھ کیا رہا ہے۔ پہلے تو شکو ملہی کافی دیر تک اپنی بے بسی اور وڈیرے کی زیادتی پر چیختی رہی، مگر پھر رفتہ رفتہ اس کی چیخیں مدھم ہوتی گئیں اور پھر بالکل ہی ختم ہو گئیں۔ شکو نیم غشی کی حالت تک پہنچی تو وڈیرا بھی اس کے اوپر سے ہٹ گیا۔ تبھی اس نے ایک تنزیہ نگاہ لڑکی پر ڈالی اور شلوار کا ازار بند باندھتے ہوئے بولا، جا تیرا قصور معاف کی۔ چلو اب ایسے وڈیرے نے اپنے گرگوں کی طرف خوفناک نظروں سے دیکھا اور جھٹ سے گھوڑے پر بیٹھتے ہی اسے الفاڑ لگا کر دوبارہ فصلوں کی کٹائی کی جانب چل پڑا۔ راستے میں اسے دوپٹے اور جوتوں سے بے نیاز دو عورتیں بستی کی طرف بھاگتی دکھائی دیں۔ ان میں سے ایک شکو کی ماں تھی اور دوسری چاچی، شاید انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ شکو کو وڈیرے کے کھانے سے روٹی چرانے کے الزام میں اس کے گرگوں نے پکڑ لیا ہے۔ مگر جتنی دیر میں وہ دونوں وہاں پہنچی اس سے پہلے ہی شکو کو اس کے جرم کی سزا مل چکی تھی اور وڈیرے نے کمال مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شکو ملہی کو معاف بھی کر دیا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس قدر بھیانک جرم کے باوجود بھی کسی وڈیرے نے کسی ہندو کو معاف کر دیا ہو۔ ہلاہے کہ اس کا گناہ تو ناقابل معافی تھا۔ ایک ہندو لڑکی کے ہاتھ میں گھی لگی روٹی کا ٹکڑا دیکھا گیا تھا اور اس کا صاف صاف مطلب یہ تھا کہ اس نے یہ ٹکڑا وڈیرے کی تھالی سے چرایا تھا۔ ایک تو اس نے وڈیرے کی تھالی پلیت کر دی تھی اور اوپر سے چوری جیسے سنگین جرم کا ارتکاب بھی کیا تھا۔ یہ تو شکو کی خوش قسمتی تھی کہ اس کا چارہ وڈیرے کو بھاگیا اور اس نے اس کی سزا معاف بھی کر دی، ورنہ پھر شاید شکو عمر بھر کے لیے ایک ہاتھ سے معذور ہو جاتی۔ کھپرو ضلع سانگھڑ کا بارڈر کے پاس کا علاقہ تھا۔ یہاں کی 60% آبادی مسلمان تھی اور باقی سب ہندو۔ یہاں کے وڈیرے ہی یہاں کے بے تاج بادشاہ تھے اور ان وڈیروں کے ظلم و ستم کی داستانوں سے ایک بچہ واقف تھا۔ اس وسیع و عریض علاقے کی جاگیر کھوڑو خاندان کے وڈیرے سلطان کھوڑو کی ملکیت تھی۔ ویسے تو اس تمام زمین اور جائیداد کا الفلوتا مالک سلطان کھوڑو ہی تھا، لیکن اس کے بعد اس تمام جائیداد کے 4 جانشین اور بھی تھے۔ سلطان کھوڑو کا بیٹا جس کا نام امجد تھا وہ زراعت کے تمام معاملات کی نگرانی کرنے کے ساتھ ساتھ تھانے اور کورٹ کچہری کے مملت بھی دیکھتا تھا۔ امجد کھوڑو بلا کا شاطر اور مطلب پرست انسان تھا۔ پورے خاندان کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا شخص اگر کسی کو کہا جائے تو وہ سلطان کھوڑو کا پوتا اور امجد کھوڑو کا بڑا بیٹا نواز کھوڑو تھا۔ نواز کھوڑو 4 جماعتیں پاس تھا، اسی لیے روپے پیسے اور فصل بیچنے خریدنے کا سارا کام نواز کے ذمے تھا۔ اپنے باپ اور چچا کی نسبت اس کے مزاج میں دھیما پن ضرور تھا، مگر وڈیروں والی تمام خوبیاں اس میں بھی پائی جاتی تھیں۔ یہ بھی شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی کا نام زرتاج سمرو تھا۔ نواز کھوڑو ساتھ والے گاؤں میں موجود کھوڑو خاندان کی دوسری حویلی میں رہائش پذیر تھا اور اس گاؤں کی جاگیر بھی دیکھتا تھا۔ سلطان کھوڑو کے دوسرے یعنی چھوٹے پوتے کا نام نوشاد تھا، جو کہ ابھی تک بچہ شمار ہوتا تھا۔ اس کا کام شہر میں پڑھنا اور آوارہ گردی کرنا تھا۔ وہ اکثر شہر میں ہی رہتا اور ہفتے میں 1-2 بار حویلی کا چکر لگا جاتا تھا۔ اسے دیہاتی ماحول اور دیہاتی لوگوں سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو بس شہری حسیناؤں کا دیوانہ تھا۔ چوتھے جانشین یعنی بھتیجے کا نام فرزند کھوڑو تھا اور اس کے ذمہ ہاریوں اور مزدوروں کی دیکھ بھال تھی۔ ان کے مثلیے مسائل حل کرنا اور ان پہ حکومت قائم رکھنا فرزند کی ذمہ داری تھی۔ بلا کا شراب نوش اور چرسی ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت میں شدید قسم کی اذیت پسندی تھی۔ وہ بولتا کم اور مارتا زیادہ تھا۔ فرزند کی 2 بیویاں تھیں، ایک خاندانی بیوی جو سگے ماموں کی بیٹی تھی اور دوسری اس کے ایک دوست وڈیرے فریاد سمو کی بہن تھی۔ اس کی پہلی بیوی اس کی ہم عمر جبکہ دوسری بیوی فرزانہ سمو کی عمر فرزند کھوڑو سے نصف تھی۔ یہ دونوں بیویاں ایک ہی حویلی میں تھیں اور دونوں ہی اس کی اذیت پسند طبیعت سے خائف تھیں۔ بستر میں درندگی کی انتہا کی وجہ سے دونوں بیویوں کو ہی فرزند سے نفرت تھی اور اسی لیے بیویاں اس کے پاس ہی نہیں بھٹکتی تھیں۔ یہاں عام سوکنوں سے مختلف معاملہ تھا۔ اس کی دونوں بیویوں کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ فرزند کھوڑو اس کے نہیں بلکہ دوسری بیوی کے ساتھ رات گزارے۔ وڈیرا سلطان کھوڑو حویلی کے ڈیرے میں بیٹھا حقہ پی رہا تھا اور نصف درجن کے قریب محافظ کلہاڑیوں اور لاٹھیوں سے لیس اس کے ارد گرد موجود تھے۔ اسی دوران باہر گھوڑوں کی ٹاپی سنائی دیں اور پھر چند لمحوں بعد ہی فرزند کھوڑو کا سیاہ دبلا پتلا وجود ڈیرے میں داخل ہوا۔
اندر آتے ہی اس نے عادتنا اپنی ٹوپی کو درست کیا اور جھک کر سلطان کھوڑو کو سلام کیا۔ سلطان نے سر کے اشارے سے اس کے سلام کا جواب دیا اور برا سا منہ بنا کر بولا، فرزند، تجھے گند میں منہ میں مارنے کی کیا عادت ہے؟ فرزند کھوڑو اس کی بات سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ شکو ملہی کے ساتھ زیادتی کی طرف ہے۔ اس نے فوراً تیش بھری نظروں سے محافظوں کی طرف دیکھا جو اب گنگے بہرے بنے کھڑے تھے۔ اسے اس بات پر بہت غصہ آیا کہ اتنی جلدی یہ بات تایا سلطان تک کیسے پہنچ گئی۔ نوٹ: اگلی قسط جلدی چاہیے تو پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جو لوگ اس کہانی کی تمام ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں مجھے فرینڈ ریکویسٹ لازمی بھیج دیں تاکہ آنے والی ہر نئی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اس طرح آپ لوگوں کو اگلی قسط ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش نہیں الفے گی۔ ناول کے اغز میں ہی بتاتا چلوں کہ یہ کہانی بالکل سچی اور سسپینس سے بھرپور ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ آج سے پہلے اتنی مزیدار کہانی آپ لوگوں نہ کبھی پڑھی ہوگی اور نہ آئندہ کبھی پڑھ سکیں گے۔ کمنٹ میں بتائیں کہ آج کی قسط آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ تحریر جن زاد، گروپ جنات کی دنیا۔